على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ العزیز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کا انداز تناول اور انداز شرب اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں کیا پسند فرماتے تھے، اس حوالے سے چند احادیث آپ کے گوش گزار کر۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ کل بھی یہ عرض کیا گیا تھا کہ کسی بھی انسان کو اگر کوئی مقام اور منصب ملے، مال میں فراوانی ہو، تو سب سے بنیادی طور پر وہ اپنی دو چیزوں کا پاس اور خیال رکھتا ہے۔ ایک، اس کی رہائش اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کا دسترخوان وسیع اور کشادہ ہونا چاہیے۔ ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے ہر انسان کی مالی استطاعت کی اور حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں میں فقر کو اختیار فرمایا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رہن سہن، کل بھی ذکر ہوا کہ لباس کے حوالے سے حضور علیہ السلام کس قدر سادگی پسند تھے، اسی طرح سے کھانے کے معاملے میں بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادگی کو اختیار فرمائے، لیکن اس سادگی میں جو نفاست کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام صاف ستھری اشیاء کو پسند فرماتے تھے، اس میں عمدگی کا خاص خیال فرمایا کرتے تھے، اور پھر کھانا کھاتے ہوئے جس انداز کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران بیٹھنے کے کوئی بھی ایسے انداز کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے رعونت یا تکبر کا اظہار ہوتا ہو۔ اس لیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے سے منع فرمایا۔ ہاں، وہ ایک الگ معاملہ استثنائی امر ہے کہ کوئی شخص بہت بیمار ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتا تو اس نے ٹیک لگائی ہے، وہ ایک علیحدہ عمل ہے، لیکن اس کو عادت بنا کر ٹیک لگا کر کھانا، اس کو حضور علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہے، چونکہ اس سے رعونت اور غرور کا اظہار ہوتا ہے۔ بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی تواضع اور انکساری کے ساتھ بیٹھ کر کھایا کرتے ہیں۔ جو دو انداز آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ صحابہ نے ذکر کی، ایک تو طریقہ کار وہ ہے کہ جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، یعنی دونوں گھٹنوں کو گھما کر بیٹھنا۔ جہاں جگہ کم ہوتی تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز کو اختیار فرما کے کھانا تناول فرما، اور دوسرا یہ کہ ایک گھٹنے کو بچھا کر، ایک پاؤں بچھا کر دوسرا پاؤں کھڑا کر کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، اور اس انداز کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماتے ہیں۔ تو ایک اعرابی شخص، حضور اسی انداز میں بیٹھے تھے، تو ایک اعرابی یعنی بدو شخص حضور کی مجلس میں آیا، جیسے دیہاتوں میں لوگ ہوتے ہیں بالکل عام۔ ایک شخص آیا تو آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ بیٹھنے کی کون سی صورت ہے؟ آپ کھانا تناول فرما رہے ہیں تو آپ سکون سے اطمینان سے بیٹھیں، کھلے ہو کر بیٹھیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے عبد کریم بنایا ہے، جابر اور متکبر نہیں بنایا۔ یعنی اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر حضور علیہ السلام بڑائی کا اظہار فرمائیں بھی تو آپ کی ذات کو روا ہے۔ اتنا بڑا مقام اور منصب جو ملا ہے، کائنات میں سب سے بڑا منصب ہے، لیکن حضور اس کے باوجود ہر اس عمل کو اختیار فرماتے ہیں جس کے ذریعے سے عاجزی کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے، لباس کو اختیار فرماتے ہوئے، چلتے ہوئے، جتنے بھی عادات حضور کے سب میں عاجزی اور انکساری ہے۔ تو یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ انسان جتنا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اسی قدر اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اگر کسی کو واقعتاً بڑے انسان کو دیکھنا ہے تو اسے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں عاجزی کتنی ہے۔ اگر کسی کو مقام اور منصب ملتا جائے اور اس کی گردن اکڑتی چلی جائے تو وہ کسی طور پر بھی بڑا انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات میں سب سے بڑے انسان محمد مصطفیٰ نے عاجزی کے اظہار کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ جو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے وہ جھکتا چلا جاتا ہے، اس میں عاجزی اور انکساری آتی چلی جاتی ہے۔ تو اس خصلت کو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی معمول مبارک تھا کہ کھانے میں جو بھی آ جاتا حضور علیہ السلام تناول فرما لیتے۔ دو چیزوں سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، ایک تو یہ کہ کھانا لے کر اس کو سونگنا۔ عام طور پہ ہماری یہ عادت ہوتی ہے کہ کھانا لیا تناول کرنے لگے تو اس سے پہلے اسے سونگ رہے ہیں۔ اگر تو ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو اس کی حیت سے یہ اندازہ یا احساس ہوتا ہے کہ یہ شاید یہ باسی ہے، وہ ایک استثنائی امر ہے، لیکن ہم اپنی مستقل عادت ہی بنا لیتے ہیں، لقمہ منہ میں بعد میں جاتا ہے پہلے اسے سونگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس عمل سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد کھانے میں پھونک مارنے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کوئی بھی چیز گرم ہوتی ہے تو ہم اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے اس میں پھونک مارتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان دونوں اعمال کو ناپسندیدہ فرمایا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز اگر آ گئی ہے کھانے کی، اگر پسند نہیں ہے تو حضور علیہ السلام اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، اسے چھوڑ دیتے تھے، اسے ترک کر دیتے تھے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ کیسی ہے، یہ کیسی بنی ہوئی ہے، یہ تو میں نہیں کھاتا، حضور کا یہ عمل مبارک نہیں تھا۔ عیب جو ہی نہیں فرماتے تھے کھانے کی۔ رزق کی جو قدر ہے وہ حضور کے اس عمل سے ظاہر اور نمایاں ہوتی ہے۔ آپ کو ایک چیز اگر ناپسند لگ رہی ہے تو ممکن ہے کہ وہ کسی اور کے لیے پسندیدہ ہو۔ آپ کا اگر پیٹ بھرا ہوا ہے اور آپ کے سامنے دسترخوان سجا دیا جائے اور اس میں سے انواع و اقسام کے اس کے سامنے کھانے رکھے ہوں، لیکن چونکہ پیٹ بھرا ہے تو وہ چیز آپ کو مرغوب نہیں ہے، مگر وہی شے اس شخص کے لیے انتہائی پسندیدہ ہے جس نے 2 وقت سے روٹی نہیں کھائی۔ اس لیے عیب جوئی سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔ کھانے کی قدر کا یہ عملی اظہار ہے کہ کبھی بھی کسی رزق کو برا تصور نہ کیا جائے۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے، انگوٹھا، شہادت کی انگلی اور یہ درمیان کی انگلی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 انگلیوں سے کھانے کو تناول فرماتے ہیں۔ اگر روٹی کی کیفیت ہوتی تو تب بھی، اگر سرید ہوتی تو تب بھی حضور علیہ السلام انہی 3 انگلیوں کو استعمال فرمایا کرتے ہیں۔ اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگلی سے کھانے سے منع فرمایا کہ یہ بھی رعونت اور بڑائی کی جانب اشارہ ہے، اس لیے حضور علیہ السلام 3 انگلیوں کو استعمال فرماتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد ان 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے۔ اب اس پر آج کل ویسے ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈیکیٹس کا کوئی بہت شاہکار تصور کرتے ہیں اور اس عمل کو ہم اپنے لیے کبھی تصور کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ یہ جان لینا چاہیے کہ فقہاء نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر کوئی عمل حضور کی سنت سے ثابت ہو جائے تو حضور سے ثابت کسی بھی عمل کو برا جاننا امام ابو یوسف کے نزدیک وہ کفر ہے۔ یعنی ایک یہ عمل ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹا، تو اب کوئی شخص جو ہے بہت زیادہ نفیس و نظیف بن کر اس عمل کی برائی نہیں کر سکتا صاحب ایمان ہو کر، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے۔ آپ کو نہیں پسند، آپ خاموش رہ کر آپ سیدھا جا کر ہاتھ دھو لیں، مگر اس عمل کو برا نہ کہیں، کیونکہ اس کو اختیار کرنے والے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وجہ ذکر فرمایا کہ کھانے کے کون سے حصے میں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے وہ تمہیں خبر نہیں ہے، کیا پتا کہ جو تمہارے ہاتھ سے لگا ہے اسی میں برکت ہے اور تم نے اسے جا کر دھو دیا اور اس سے محروم ہو گئے۔ اس لیے حضور علیہ السلام جہاں اپنا برتن بطور خاص صاف فرمایا کرتے تھے، اسی طرح سے حضور علیہ السلام ہاتھ پر لگے ہوئے کھانے کو بھی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے صاف فرماتے تھے۔ تو اس حوالے سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو ذکر کی گئی ہے بطور خاص اور اسے باقاعدہ احادیث کے الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کے جو انداز ہے کھانے کا اس کے حوالے سے فرمایا، اور حضرت محمد بن بشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما اکل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان ولا فی سکر رجا، یعنی حضور علیہ السلام نے میز پر کبھی کھانا نہیں کھایا۔ ہمارے ہاں تو معمول ہے میز پر، حضور علیہ السلام نے ٹیبل پر کبھی کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ حضور کا عمل مبارک ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر ٹیبل پر کبھی کھانا نہیں کھایا،
اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی یہ جو چھوٹا میز ہوتا ہے نیچے زمین پر بیٹھے ہوں لیکن ٹیبل تھوڑا سا بڑھا ہوا ہوتا ہے اس پر، یہ عمل بھی حضور نے اختیار نہیں فرمایا بلکہ زمین پر بیٹھ کر مکمل طور پر زمین پر بیٹھ کر کھایا۔ اس پر شارحین حدیث نے یہ ذکر کیا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ حضور کے عمل سے یہ میز پر کھانا ثابت نہیں ہے تو اس لیے معاذ اللہ میز پر کھانے والا کوئی کراہیت کا عمل کرتا ہے یا کوئی حرام کام کر دیتا ہے، کہ چونکہ یہ عرب کا معمول ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے، چونکہ حضور عربی النسل تھے تو اسی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانے کو پسند فرمایا۔ اور دوسرا جو عمل ہے یعنی جو ڈائننگ ٹیبلز پر کھانے کا ہے، اسے امام حسن بصری نے فرمایا کہ یہ بادشاہوں کے کھانے کا طریق اور انداز ہے، لیکن چونکہ عرب میں یہ رواج نہیں تھا تو اس رواج کی بنیاد پر حضور علیہ السلام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی حدیث مبارکہ کے جو اگلے الفاظ ہیں، اگلے الفاظ میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک فرما رہے ہیں وَلَا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ، حضور علیہ السلام کے لیے کبھی چپاتی بھی تیار نہیں کی گئی، یعنی حضور علیہ السلام نے کبھی چپاتی بھی نہیں کھائی۔ اگر تو اس حدیث مبارکہ سے یہ استدلال کیا جائے کہ ٹیبل پر کھانا منع ہے تو پھر اسی حدیث مبارکہ سے چپاتی کھانا بھی منع ہوگا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فقر اختیاری کو اختیار کرتے ہوئے کبھی بھی چپاتی تناول نہیں فرمائی، تو اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی کہ چپاتی نہیں کھانی چاہیے۔ اسی طرح سے جب ٹیبل کا حضور سے اس بات نہیں ہے تو اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ ٹیبل پر کھانا منع ہے۔ ہاں یہ ضرور اس کا اظہار ہوتا ہے کہ سنت طریقہ زمین پر بیٹھ کر۔ اگر اب یہ پوچھا جائے کہ جناب یہ جو جتنے بھی انداز ہیں کھانے کے اس میں سے کون سے اختیار کرنا زیادہ افضل ہے، تو ہم کہیں گے چونکہ جو سنت طریقہ ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر اور سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اور اگر میز پر بھی کھایا جاتا ہے تو یہ خلاف سنت قرار دیا جائے گا اور نہ ہی اس عمل کو ناپسندیدہ قرار دیا جائے گا۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی عمل مبارک تھا۔ دیکھیے یہ بات بار بار اس ضمن میں آ رہی ہے اور ہم پچھلی احادیث اور پچھلے دروس میں بھی یہ ذکر کرتے رہے، حضور کو تمام چیزوں پر اللہ رب العزت نے قدرت عطا فرمائی ہے، مگر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس انداز کو اختیار کیا جو عاجزی اور انکساری اور غریب لوگوں کی دل جوئی کا ذریعہ اور اظہار بنتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی میدے کی روٹی تناول فرمائی، یعنی یہ جو سفید آٹا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیہ السلام نے میدے کی روٹی کبھی نہیں تناول فرمائی یہاں تک کہ وہ ہم سے پردہ فرما لیں۔ حضرت سہل بن سعد اپنا مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے میدے کی روٹی کھائی۔ پھر حضور علیہ السلام کس شے کی روٹی تناول فرماتے تھے؟ تو یہ اتفاق ہے، تمام محدثین نے کلام کیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کو پسند فرماتے ہیں۔ اب وہ جو کی روٹی حضور کھایا کرتے تھے اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ سوال کرنے والے حضرت سہل بن سعد سے دریافت کر رہے ہیں کیا حضور علیہ السلام کے زمانے میں چھاننیاں تھیں جس سے آٹا چھانا جاتا ہے؟ تو انہوں نے جب کہا فرمایا کہ ہمارے پاس چھاننیاں نہیں ہوتی تھی۔ پھر انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ پھر آپ لوگ آٹے کو کیسا چھانتے تھے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ہم اسے ہوا کے ذریعے سے اور پھونک مارنے کے ذریعے سے اس کا جو سختی ہوتی تھی اسے دور کر لیتے تھے، باقی آٹا چھنا ہوا ہم اسی طرح سے استعمال کر لیا کرتے، یعنی بے چھنا آٹا ہی استعمال فرماتے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کھائی اور وہ بھی ان چھنی کھائی، اور اگر آج اطباء اور حکیم حضرات سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں کہ بغیر چھنا جو آٹا ہوتا ہے وہ معدے کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے، وہ ہضم ہونے میں بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اور جب ہم یہ جو کے فلیکس وغیرہ بھی لیتے ہیں تو اس میں جو ٹکڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چونکہ زود ہضم ہوتا ہے اس لیے ہمارے بزرگ حضرات اسے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی معیار کے مطابق بھی اسی عمل کو اختیار فرمایا کہ اس آٹے میں چھاننا موجود ہوتا تھا اور اسے تناول فرماتے ہیں کہ وہ جلد از جلد وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی روٹی کا معمول تھا۔ اب اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سالن شریف، باب ما جاء فی صفت ادام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادام سالن کو کہا جاتا ہے۔ اچھا ابھی تک ہم نے جتنے بھی ابواب کا ذکر کیا ہے
تو سب سے زیادہ حدیثیں اس باب میں آئی ہیں، یعنی حضور کے سالن مبارک کے حوالے سے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شوربہ پسند فرماتے تھے، اور سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے حوالے سے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے، ونیگر۔ حضور علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ اسے اختیار فرماتے تھے، اور صرف سرکے کے ساتھ حضور روٹی لگا کر کھایا کرتے تھے۔ اور اس پر بھی حکیموں اور طباء کا یہ عمل ہے کہ وہ اندر جو ہے معدے کی نفاست کے لیے یہ سرکہ بڑی مفید چیز ہے۔ حضور صرف سرکے کو بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اسی کو بطور سالن استعمال کرتے تھے۔ پھر اسی طرح سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کو بہت پسند فرمایا۔ حضور نے فرمایا کلوا الزیت والدہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روغن زیتون کھایا کرو اور اس کی بدن پر مالش بھی کیا کرو، کیونکہ یہ ایک بابرکت درخت سے نکلتا ہے۔ یہ دوسری چیز جو حضور نے سالن کے طور پر پسند فرمائی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کو انتہائی رغبت کے ساتھ پسند فرماتے تھے۔ حضور نے بکری کا گوشت کھایا ہے، حضور نے مرغی کا گوشت کھایا ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ کا گوشت یعنی دمبے کا گوشت تناول فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام سے خرگوش کی گوشت کے کھانے کا بھی اس بات ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوشت بھی تناول فرمایا۔ اب چونکہ ہر جانور کے جسم کے جو گوشت کے حصے ہیں ہر ایک کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو پشت کا یعنی جسے پٹ کا گوشت کہتے ہیں وہ حضور کو پسندیدہ تھا، چونکہ اس میں ہڈی ہوتی ہے اور وہ گوشت نمکین ہوتا ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے رغبت سے کھاتے تھے۔ اور پھر جانور کے ہاتھ کا گوشت حضور علیہ السلام بڑی رغبت کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضور کے اختیارات کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہ سمع انس بن مالک یقول ان خیاطا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعہ، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے سنا کہ حضور علیہ السلام ایک درزی کے پاس دعوت پر تشریف لے گئے جس نے آپ کے لیے دعوت کو تیار کیا تھا۔ قال انس فذهبت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ذلك الطعام، تو میں بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اس جو ہے دعوت پر گیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے درزی نے جو تیار کیا اس کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں جو کی روٹی رکھی اور اس میں شوربہ اور اس میں کدو خشک کیا ہوا وہ اس نے ڈال کر رکھا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گوشت کو بھی لیتے اور اس سالن میں سے آقا کائنات کدو کی کاش کو جو ہے یوں سمجھیے کہ رغبت کے ساتھ سمیٹ کر تناول فرما رہے تھے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میرا یہ عمل ہو گیا، میں جب بھی حضور کے ساتھ کسی دسترخوان پر ہوتا تو میں سالن میں سے کدو کی کاش سمیٹ کر حضور کے سامنے رکھتا، کیونکہ حضور بڑی محبت کے ساتھ اسے تناول فرماتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام ساتھ یہ فرمایا کہ جب کھانا ڈونگے میں کم ہو گیا تو حضور علیہ السلام اس ڈونگے کے اطراف میں سے ان کدو کی کاشوں کو لے کر تناول فرما رہے تھے۔ اس سے حضور علیہ السلام سبزیوں میں کدو کی جو رغبت تھی اس کا اظہار ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقہ حنفی کے ہمارے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک روایت ذکر کی ہے، وہ اپنا ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ مجلس سجی تھی اور ایک شخص آیا اور وہ دسترخوان پر بیٹھا تھا، اس میں کدو کا سالن بھی تھا۔ تو اس نے آ کر یہ کہا کہ جناب حضور کو تو کدو پسند تھے مگر مجھے پسند نہیں۔ تو امام ابو یوسف نے اس پر انتہائی سختی فرمائی اور فرمایا کہ یہ جو تم نے جملے کہیں یہ جملے کفریہ کہیں، کہ ایک چیز جس کو حضور نے پسند فرمایا تیری کیا مجال ہے کہ تو کہے کہ مجھے پسند نہیں، تجھے نہیں پسند تو خاموش رہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور سے منسوب یا حضور سے پسندیدہ کسی بھی شے کو کس قدر احتیاط اور اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنے معاملات میں قائم رکھنا چاہیے۔ ہم جو ہے زبان کی تیزی میں نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط اور خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عبید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے لیے ہانڈی پکائی اور اس کے اندر گوشت تھا، تو میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے جانور کے بازو کا گوشت رکھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ حضور خیالات میں
کسی اور جانب مصروف ہیں، یعنی حضور موجود تو ہیں مگر کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے وہ بازو کا گوشت تناول فرمایا تو مجھے پھر کہا کہ مجھے بازو کا گوشت دو. فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ دیا، حضور نے وہ بھی کھا لیا تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ مجھے بازو کا گوشت دو. تو اس پر انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ جانور کے تو 2 ہی بازو ہوتے ہیں. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی جانب رخ فرمایا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تو خاموش رہتا تو تو بازو دیتا چلا جاتا اور میں اسے کھاتا چلا جاتا. یعنی تو خاموشی کے ساتھ صرف میرے حکم کی تعمیل کرتے رہتا، بازو بھی خود آتے جاتے اور میں کھاتا رہتا. یہ ایک ایسا عمل تھا جو فرمایا، اس پر محدثین نے شارحین نے بطور خاص ذکر کیا کہ اس کھانے کے دوران حضور بطور خاص اپنے رب کے ساتھ معاملات اور ملاقات میں اور مکالمے میں تھے اور انہی خیالات میں تھے. تو اس کی برکت تھی کہ حضور فرما رہے ہیں کہ تو بس مجھے دیتا چلا جاتا. جیسے حضرت جابر نے حضور کی دعوت کی تھی تو فرمایا تھا کہ بس جو ہنڈیا ہے اسے جو ہے ڈھک کر رکھنا اور کھانا نکال کر دیتے رہنا. وہ 1000 سے زیادہ لوگ کھا گئے تھے. تو یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ اگر برکت پیدا کرنے پر حضور کی ذات آئے تو فرمایا کہ تو خاموشی سے میری بات مانتا جاتا، یہ بازو کے گوشت بھی آتے رہتے اور میں کھاتا بھی رہتا اور پھر تجھے کبھی بھی محسوس نہ. حقیقت تو یہی تھی جو انہوں نے بیان کی کہ یا رسول اللہ 2 ہی بازو کے گوشت تھے اور وہ میں نے آپ کو عطا کر جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو اس انداز میں پسند فرمایا ہے. اور سرید شوربے میں روٹی کو جس طرح سے ہم چوری بناتے ہیں اس میں ڈبو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، یہ حضور کو انتہائی پسندیدہ. یعنی سالن مبارک لیتے، شوربہ لیتے، اس میں روٹی کو توڑ کر ڈالتے اور پھر اس کے بعد اسے صحیح طرح سے نرم کر کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے. یہ بھی حضور علیہ السلام کی مرغوب غذاؤں میں ہے. یعنی اب یوں سمجھیے کہ حضور نے گوشت تناول فرمایا تو بازو کے گوشت کو پسند کیا ہے اور پشت کا جو پٹ کا گوشت ہے اسے حضور علیہ السلام نے پسند فرمایا. حضور نے زیتون کو پسند فرمایا. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کدو کو بڑی رغبت کے ساتھ کھایا کرتے تھے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے کو بطور سالن استعمال فرمایا ہے. اور ان سب میں سرید حضور علیہ السلام پسند فرماتے کہ اس سے روٹی نرم ہو جاتی ہے اور روٹی کو نرم کرنے کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے. رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتیں ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.